نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان عدۃ الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ یوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم صدق اللہ العظیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج کی اس ویڈیو میں ماہ رجب کی فضیلت و اہمیت اور اس ماہ میں ہونے والے غلط رسم و رواج اور بدعات و خرافات کا تذکرہ کروں گا۔ رجب المرجب یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے۔ اللہ رب العزت کے نزدیک سال کے 12 مہینے ہوا کرتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینہ محترم اور ادب کے ہیں۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اللہ کے نزدیک مہینوں کی تعداد 12 ہے، میں اللہ کی کتاب میں لوح محفوظ میں یہ درج ہے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینہ محترم ہے اور ادب کے مہینے ہیں، تعظیم کے مہینے ہیں۔ اب اللہ رب العزت نے فرمایا کہ میرے نزدیک سال کے 12 مہینے ہیں، مہینوں کی گنتی اللہ رب العزت کے نزدیک 12 ہے، اور ان 12 میں سے 4 مہینہ محترم ہے، قابل احترام ہے۔ 2 معنی کے اعتبار سے محترم فرمایا۔ پہلا یہ کہ ان مہینوں میں قتل و قتال ممنوع تھا۔ زمانے جاہلیت میں عرب لوگ ان مہینوں کا ادب و احترام کرتے، ان مہینوں میں قتل و قتال ممنوع تھا۔ اور دوسرا معنی یہ ہے کہ یہ ادب کا مہینہ ہے، محترم مہینہ ہے، قابل تعظیم ہے۔ 2 معنی کے اعتبار سے اللہ رب العزت نے فرمایا۔ پہلا حکم جو قتل و قتال کا تھا، یہ حکم اب شریعت میں منسوخ ہو چکا ہے۔ اب محترم مہینہ کون کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے خطبے میں آپ نے تفصیل سے بتلایا کہ وہ محترم مہینہ کون کون سا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 مہینہ تو یہ مسلسل آتا ہے، ذی قعدہ، ذی الحجہ، محرم، اور 1 مہینہ جو الگ آتا ہے وہ رجب کا مہینہ ہے، رجب المرجب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرما دیا۔ تو رجب المرجب یہ بھی محترم مہینوں میں سے، عہد قدیم سے تمام انبیاء سابقین کی شریعتوں میں سال کے 12 مہینے مانے جاتے تھے، سال کے 12 مہینے سمجھے جاتے تھے، اور ان 12 مہینوں میں سے 4 مہینہ محترم سمجھا جاتا تھا۔ ان مہینوں میں قتل و قتال ممنوع تھا۔ تمام انبیاء کی شریعتیں اس بات پر متفق ہے کہ ان 4 مہینوں میں عبادت کا ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اگر کوئی ان 4 مہینوں میں عبادت کرے تو اللہ رب العزت ان محترم مہینوں میں عبادت کرنے کی وجہ سے ثواب زیادہ مرحمت فرماتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ اگر کوئی گناہ کرے اس کا وبال زیادہ ہوتا ہے۔ امام ابو بکر الجساس رحمۃ اللہ علیہ نے احکام القرآن میں فرمایا ہے، اس میں اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان متبرک مہینوں کا خاصہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص ان مہینوں میں عبادت کرے یا کوئی نیکی کرے تو اللہ رب العزت اور مہینوں میں عبادت کی توفیق اور ہمت فرماتے ہیں۔
بقیہ مہینوں میں، بقیہ 8 مہینوں میں بھی اسے عبادت کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں۔ اگر کوئی ان مہینوں میں کوشش کر کے اپنے آپ کو گناہ سے بچا لے تو بقیہ مہینوں میں بھی، باقی 8 مہینوں میں بھی اللہ رب العزت اسے گناہ سے بچنے کی توفیق مرحمت فرماتے ہیں۔ وہ اپنے آپ کو بقیہ مہینوں میں بھی گناہ سے بچا لے گا۔ لہٰذا ان مہینوں سے فائدہ نہ اٹھانا یہ بہت بڑا نقصان ہے۔ تو رجب المرجب یہ محترم مہینوں میں سے، رجب کا معنی آتے ہیں تعظیم کے، اور مرجب کے معنی آتے ہیں معظم کے، یعنی یہ مہینہ تعظیم کا مہینہ ہے، عظمت والا مہینہ ہے۔ اسلام نے اس مہینے میں کوئی خاص عبادت کا حکم نہیں فرمایا۔ بہقی کی روایت میں آتا ہے کہ زمانے جاہلیت میں لوگ ان مہینوں کا ادب و احترام کرتے ہیں، خاص طور پر ماہ رجب کا ادب و احترام کرتے ہیں۔ اور رجب کے مہینے میں زمانے جاہلیت میں لوگ قربانی کیا کرتے تھے، مگر اسلام نے کوئی خاص عبادت کا حکم رجب کے مہینے میں نہیں فرمایا، نہ روزوں کا حکم فرمایا، نہ عبادت کا حکم فرمایا۔ تاہم گزرتے وقت کے ساتھ اس ماہ میں عبادت کے مندرجہ ذیل طریقے رواج پا گئے۔ قربانی کا اہتمام، بعض لوگ رجب کے مہینے میں قربانی کرتے ہیں، یہ زمانے جاہلیت کی رسم ہے۔ جاہلی عرب ماہ رجب میں قربانی کرتے، بکری کی قربانی، بکری ذبح کرتے تھے، اس کو رجبیہ بھی کہا جاتا ہے، اور ذبح کی ہوئی بکری کا کھال درخت پر ڈال دیتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تردید فرمائی، بخاری شریف کی روایت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا فرع ولا عتیرۃ، نہ فرع ہے نہ عتیرہ ہے۔ اسی طرح بعض لوگ ماہ رجب میں عمرہ کرتے ہیں، عمرہ کا اہتمام کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے ماہ رجب میں عمرہ کرنا ثابت نہیں، آپ نے اہتمام بھی نہیں کیا، بلکہ ایک موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اس کی تردید فرمائی ہے۔ لوگوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے دریافت کیا تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا ما اعتمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی رجب قط، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رجب کے مہینے میں کبھی بھی عمرہ نہیں کیا، آپ نے رجب کے مہینہ میں کبھی بھی عمرہ نہیں کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا اس کی تردید فرما رہی ہے۔ اسی طرح رجب کے مہینہ میں بعض لوگ روزوں کا اہتمام کرتے، روزوں کے بارے میں بھی حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ اس ماہ کے روزے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلسل 3 ماہ روزہ رکھنے کے بارے میں آپ سے کوئی ثبوت نہیں ملتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، رمضان میں مسلسل روزہ رکھا کرتے تھے، مگر رجب کے بارے میں کہیں سے اس کا ثبوت نہیں ملتا۔ مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ روزوں کا ثبوت ملتا ہے۔ ہر مہینے کے ایام 20 کا روزہ رکھا کرتے تھے، اسی طرح ہر پیر اور جمعرات کا روزہ رکھا کرتے تھے، مگر رجب کے روزے کے بارے میں حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ملتا، اور نہ 27 رجب کے روزے کے بارے میں۔ بعض لوگ 27 رجب کے روزے کا اہتمام کرتے اور کہتے ہیں کہ یہ شب معراج ہے، اس کا اہتمام کرتے ہیں۔ ناظرین کرام، ماہ رجب کی عمومی فضیلت تو ثابت ہے کہ ماہ رجب یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک مہینہ ہے، تو بقیہ مہینوں سے یہ مہینہ اور محترم ہے، اور خصوصی فضیلت اس ماہ کے بارے میں آپ سے ثابت نہیں۔ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ماہ رجب کا چاند دیکھتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان، اے اللہ آپ ہمارے لیے رجب اور شعبان میں برکت عطا فرمائیے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوا کرتی تھی، اے اللہ آپ ہماری عمر میں برکت عطا فرمائیے، ہماری عمر کو اتنی لمبی کر دیجئے کہ میں رمضان کو پہنچ جاؤں، میں رمضان کے روزہ رکھوں، رمضان میں عبادتوں کا اہتمام کروں۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش ہوا کرتی تھی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے رجب کے بارے میں یہ ثابت ہے۔
یہ دعا کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالی ہم آپ کو ان محترم مہینوں میں عبادت کی توفیق مرحمت فرمائے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور ہر قسم کے بدعات و خرافات سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔